توبہ توبہ خدایا گناہگار ہیں، ہم سے یہاں کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، کر دے فضل و کرم، رکھ لے سب کا بھرم، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی بعد۔ محترم معزز سامعین اکرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا نام ہے موجودہ حالات کی پیشن گوئیاں۔ آج سے تقریباً 850 یا 860 سال پہلے ایک بزرگ، ایک صوفی، ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں بتائی تھیں کہ قیامت کے قریب یہ حالات بنیں گے، یہ حالات ہوں گے۔ خصوصاً انہوں نے ہندوستان کی جو پیشن گوئیاں کی تھیں ہندوستان کے بارے میں، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہی میں سے آج کے اس ویڈیو میں چند پیشن گوئیاں جو انہوں نے بتائی تھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی سمجھ جائیں گے، آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ یقیناً اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کتنی بصیرت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب یہ حالت بنے گی لوگوں کی کہ اندر نماز باشند غافل ہما مسلمان، اندر نماز باشند غافل ہما مسلمان، عالم اسیر شہوت این طور در جہانا۔ یہ بہت عجیب شعر انہوں نے کہا۔ اس شعر میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کہہ دی تھی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ نماز سے غافل ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جس وقت مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، لوگوں کی کیا حالت تھی، کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اب لاک ڈاؤن کے بعد مسجد میں حکومت نے متعین کر دیا کہ اتنے لوگ جا کر نماز پڑھو، تعداد وہ متعین کر دی کہ اتنے ہی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب باقی لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات دیکھ کر، جس وقت مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، اس وقت کے حالات دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے مسجد کھلی ہوئی رہ کر بھی لوگ نماز کو نہیں آتے تھے۔ جب لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجدیں بند ہیں یا اگر کھلی ہوئی ہیں تو بھی تعداد متعین ہے، تو کتنے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تو ان کا شعر یقیناً ان کی جو پیشن گوئی انہوں نے کہی تھی کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہوگی۔ اور دوسری پیشن گوئی انہوں نے یہ کی تھی کہ عالم اسیر شہوت این طور در جہانا، کہ پوری دنیا شہوت کے قیدی بن جائے گی، شہوت کے قیدی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے 2019 کی رپورٹ نکالی ہے، رپورٹ میں نکالا ہوں، اس کے مطابق موبائل لیے گندی فلمیں دیکھنے والے، فحش فلمیں دیکھنے والے لوگوں کی تعداد کہاں پر کتنی ہے، صرف موبائل کے ذریعے۔ اس کے علاوہ دوسرے اشیاء سے، دوسری چیزوں سے کتنے لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ موبائل کے ذریعے کتنے لوگ فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ 2019 کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت حیرانی ہوتی ہے، بہت پریشانی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے ہمارے ملک ہندوستان کا نام آتا ہے۔
کہاں چلے گئے ہمارے نوجوان؟ تو رپورٹ 2019 کی رپورٹ کے مطابق 89% لوگ موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں. اور اس کے بعد ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر نام آتا ہے امریکہ کا، جہاں پر 81% لوگ موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر نام آتا ہے برازیل کا، جہاں کے 79% لوگ موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد نام آتا ہے چوتھے نمبر پر جاپان کا، جہاں کے 70% لوگ موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھتے ہیں. یہ جو میں رپورٹ پیش کیا ہوں 2019 کی رپورٹ ہے. اب 2020 2021 یہ تو لاک ڈاؤن میں ہی تقریباً چل رہے ہیں. اب گھروں میں کیا کام ہے؟ لوگ موبائل کے ذریعے فلان دیکھ لیے، فلان دیکھ لیے، فلان چیز دیکھ لیے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے. تو انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، حالانکہ آخری بات انہوں نے کہا این طور در جہانا، یہ دنیا میں ہو کر رہے گا. لوگ نماز سے غافل ہوں گے اور شہوت کے قیدی بن جائیں گے. اس کے بعد یہ بھی پیشن گوئی دیے تھے کہ قیامت کے قریب یہ بات بھی پوری ہو جائے گی. روزہ نماز و طاعت ایک دم شوند غائب، روزہ نماز و طاعت ایک دم شوند غائب، در حلقہ مناجات تسبیح ازریانہ، کہ لوگوں کی زندگیوں سے نماز ختم، لوگوں کی زندگیوں سے روزہ ختم، لوگوں کی زندگیوں سے اللہ کے احکامات پر چلنا ختم، لوگوں کی زندگیوں سے نبی کے طریقوں پر چلنا ختم. آج حالات دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، نماز کی کیا حالت ہے، روزے کی کیا حالت ہے. ابھی جو رمضان گزرا کتنے لوگ روزے کی حالت میں تھے، بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیے. کتنے لوگ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، کتنے لوگ نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں. اس کے آگے انہوں نے فرمایا در حلقہ مناجات تسبیح ازریانہ، کہ لوگ دین کی مجلس میں، ذکر کے مجلس میں جب آئیں گے تو ان کے اندر ریاکاری، دکھلاوا ہوگا. آج کل یہ ہو رہا ہے. تو ان کی یہ پیشن گوئی بھی مکمل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ نمازوں سے دور، اللہ کے حکام سے دور، نبی کے طریقوں سے دور، پھر حالات بگڑتے جائیں گے. حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی خلاصے کے طور پر ایک میں ذکر کر رہا ہوں. وہ کہیں گے کفار مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. وہ پیشن گوئی آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کتوں کی کچھ بھیڑ آ جاتی ہے، ایک مظلوم مسلمان پر حملہ کر دیتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر مارتے ہیں. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کے جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے اس کو خلاصے کے طور پر ذکر کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اللہ نصرت فرمائیں گے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے. اور یہ نصرت اور یہ مدد یقیناً پوری ہو کر رہیں گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد جلد آ جائے، اللہ کی نصرت جلد آ جائے، اللہ اپنی رحمت کو جلد متوجہ کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ آخری اشعار میں بتا رہے تھے. آخری پیشن گوئیاں جب مکمل ہوئیں تو اس کے آخر میں انہوں نے بتایا
اجلت اگر بخواہی نصرت اگر بخواہی کن پیروی خدارا احکام قدسیانہ، کہ مسلمانوں، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں، عموماً پوری دنیا کے مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد جلد آ جائے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت جلد آ جائے، تو تم اللہ کے احکامات کو سینے سے لگا لو، نبی کے طریقوں کو سینے سے لگا لو، قرآن کی باتوں کو سینے سے لگا لو، اسی وقت اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اسی وقت اللہ تعالی کی نصرت آ سکتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، نام کے مسلمان نہیں، سچے پکے مسلمان ہو، سچے پکے مومن ہو۔ اسی کی طرف انہوں نے اس شعر کے ذریعے، حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے ذریعے اسی آیت کی طرف غالباً اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی پیشن گوئیاں آپ کے سامنے احادیث میں جو بھی پیشن گوئیاں آئی ہیں، اسی طرح اللہ والے جو بھی پیشن گوئیاں بتائے ہیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، دوسروں کو بھی جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو، میرے کہنے کو سب کو قبول فرمائے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔